آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بدر صاحب۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے پاکستان کے عوام کو ایک ڈیفالٹ سے بچا لیا۔ 25 لاکھ سے کم لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ حکومت غریب ہے، عوام تو امیر ہے۔ بشرا بی بی کے اوپر ایک تنقید کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ کبھی عورتوں کے اوپر سیاست نہیں کرتی۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ 16 ماہ پہلے ایک رجیم چینج ہوئی اور 1 پوائنٹ ایک ایجنڈا تھا تمام پارٹیوں کا، جو پی ڈی ایم تشکیل دی گئی اور پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ تھی، کہ ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، غریب آدمی کا جینا جو ہے وہ محال ہو چکا۔ اور 16 ماہ بعد اگر ہم دیکھتے ہیں جب وہ رجیم چینج والی جو حکومت ہے وہ جاتی ہے تو مہنگائی تو پہلے سے بھی 2-3 گنا جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ تو کیا غریب آدمی کو کیا ملا اس ساری پریکٹس سے؟ دیکھیں، جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لانگ مارچ کی تھی تو اس ٹائم پہ ان کا یہ ایجنڈا تھا، یہ خیال تھا کہ ہم اس حکومت کو، جو اس وقت کی خان صاحب کی حکومت تھی، اس کو گھر بھیجیں اور ہم مہنگائی کا ختم کریں، کیونکہ ان سے ملک کے اکنامک معاملات سنبھل نہیں رہے تھے اور اکنامک انسٹیبلٹی اور انفلیشن بڑھنے کی وجہ سے سیاسی صورتحال بھی کنٹرول میں نہیں تھی۔ ڈپلومیٹک ریلیشن ملکوں کے ساتھ خراب ہو گئے تھے۔ 8 مارچ کو تو اس دن تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی۔ اس سے پہلے وہ خان صاحب کو بارہا دفعہ کہہ چکے تھے کہ آپ اسمبلیاں توڑ دیں اور الیکشن اناؤنس کر دیں۔ تحریک عدم اعتماد جمع ہو گئی، اس کے بعد خان صاحب نے آگے جا کے جب بالکل ہی تو انہوں نے وہ اسمبلیاں توڑی، جو کہ انلیگل کام تھا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی اس وقت جو ہے وہ خان صاحب کے انلیگل آرڈر کے اوپر امپلیمنٹ کیا کہ وہ جو خان صاحب نے ایڈوائس بھیجی تھی ان کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ کی ایڈوائس ٹھیک نہیں ہے، تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکی ہے، لہٰذا آپ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتے۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، نئی حکومت آ گئی۔ نئی حکومت کا یہ ماننا تھا کہ ہم آئیں گے اور آئی ایم ایف کے ساتھ آ کے جو خان صاحب ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اس کی پاسداری نہیں کر سکے، ہم آ کے ایک نیا معاہدہ کریں گے اور نئے معاہدے کے بعد ہم آ کے چیزوں کو بہتر کر لیں گے۔ لیکن آئی ایم ایف نے اس ٹائم پہ ایک ایسا معاہدہ کیا ہوا تھا جس کے اوپر انہوں نے کہا یہ ایک سوورن ملک کے ساتھ ایک سوورن ایگریمنٹ ہے جس کی پاسداری کرنا ہر حکومت پہ لازم ہے جب تک یہ 5 سال کی ٹرم پوری نہیں ہوتی۔ یہ ہم نے حکومت کے ساتھ نہیں، ہم نے اسٹیٹ کے ساتھ کیا ہوا ہے، تو اس کو آپ نے آنر کرنا ہی کرنا ہے۔ بہت کوشش کی، بہت معاملات ہوا، جو آئی ایم ایف کے ساتھ شرائط تھی خان صاحب نے اس کو نہیں مانا، وائلیٹ کر دیا۔ اس وائلیشن کی وجہ سے آئی ایم ایف نے بھی پیسے روک دیے۔ اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا، جب پی ڈی ایم کی حکومت میں آئی ایم ایف نے ایک دفعہ قسط دی، وہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس پہ بڑی کوشش کی، لیکن اس کے بعد وہ جب شرائط کا کہتے تھے وہ شرائط ماننے والی نہیں تھی، اس سے مہنگائی بڑھتی تھی، تو وہ جو اتنا عرصہ پیسے نہ ملنے کی وجہ سے معاملہ ہوا تو وہ بوجھ سارا مہنگائی کا بڑھتا گیا، عوام کی طرف چلا گیا۔ پی ڈی ایم کی حکومت نے جو سب سے بڑا کام کیا وہ یہ کام تھا کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کو ایک ڈیفالٹ سے بچا لیا، جیسے سری لنکا میں ہوا۔ اگر بھی یہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا تو یہاں پہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ گلی محلے کے اندر لوگ خون خرابہ اور چوری چکاری، ڈکیتیاں، یہ زد عام ہو جانی تھی اور آپ اس کو روک نہیں سکتے تھے۔ تو لہٰذا آئی ایم ایف نے آپ کے ساتھ ایک نیا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا 9 ماہ کے لیے $3 ارب کا۔ اس سے یہ کیا کہ پاکستان کے اندر مہنگائی تو بڑھی، میں بھی تنگ ہوں، آپ بھی تنگ ہیں، ہم سارے ہی تنگ ہیں اس مہنگائی سے، اور مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی، بڑھتی جا رہی ہے۔ کوئی سیاسی پارٹی، کوئی سیاسی لیڈر، کوئی بھی شخص اس حق میں نہیں ہے کہ مہنگائی بڑھے، لیکن ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ جس نے پیسے دینے ہیں آپ نے اس کی شرائط پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر ابھی لیس دین 1% آف دا پیپل دے پے دا انکم ٹیکس۔ 25 کروڑ کی اگر آبادی ہے تو 25 لاکھ سے کم لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ اگر یہی ٹیکس کی ریشو بڑھ جائے، 15-20-30% پہ چلی جائے، 30% لوگ ٹیکس دینے لگ جائیں، ڈائریکٹ ٹیکس کی بات کر رہا ہوں، یہ ملک تو ہمارا چل رہا ہے انڈائریکٹ ٹیکسز سے، کہ آپ نے جو بھی کھانا پینا، جو بھی چیز لینے جانی ہے، کچھ بھی خریدنا ہے تو اس کے اوپر 17%، 16-17% جو سیل ٹیکس لگا ہوا ہے، وہ سیل ٹیکس کی مد میں آپ کلیکٹ کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ تو
یہ جو ٹیکس ہے یہ تو ڈائریکٹ ٹیکس کی مد میں نہیں آتا. یہاں پہ جتنے بڑے لوگ ہیں نا وہ سیل ٹیکس کی چوری کرتے ہیں. پاکستان کے اندر امیر کون آدمی ہے؟ امیر وہ شخص ہے جو بجلی چور ہے, جو گیس چور ہے, جو ٹیکس چوری کرتا ہے, جو ٹیکس چوری کرتا ہے. امیر آدمی زیادہ کرتا ہے, ٹیکس چور ہے. جو بینکوں سے قرضے لے کے معاف کرائے ہیں وہ امیر ہے. جو ایس آر اوز حکومت کے اوپر انفلوئنس یوز کر کے ایس آر او ایشو کرا کے جو اس نے اپنے آپ کو فائدہ پہنچایا ہے, حکومت کے ذرائع وسائل استعمال کر کے امیر ہوئے. تو بیسیکلی حکومت غریب ہے, عوام تو امیر ہے. بس اب یہ بتائیے گا کہ جب نگران حکومت نہیں آئی تھی تو اس سے پہلے پیپلز پارٹی نون لیگ میں ایک بڑا بھائی چارہ نظر آ رہا تھا, ایک بڑی انسیت کی فضا تھی, وہ قائم تھی. لیکن جیسے ہی نگران حکومت آئی ہے اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی پھر دوبارہ سے وہی ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ ایسا کیوں ہے کہ صرف اب الیکشن کے میں جانے کے لیے باہمی ایک دوسرے کے خلاف جو ہے یہ بیان بازی شروع کر دی گئی ہے؟ دیکھیں یہ تو آن دا فلور آف دا ہاؤس شہباز شریف صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ کریڈٹ دیا کہ بلاول صاحب کی وجہ سے یہ حکومت یونائٹڈ رہی اور چلتی رہی. صحیح. پیپلز پارٹی نون لیگ دو مختلف جماعتیں ہیں, دو مختلف پارٹیاں ہیں, دونوں کے علیحدہ علیحدہ مینیفیسٹو ہیں. ایک ملک کو کرائسس سے نکالنے کے لیے بہت ساری جماعتوں کو بلاول صاحب نے اکٹھا کیا, اپنے ذاتی اور سیاسی مفاد سے بالاتر ہو کے یہ معاملہ لے کے چلے. آئندہ بھی الیکشن ہر ایک جماعت نے اپنا اپنا ہی لڑنا ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو بات یہ ہے کہ بلاول صاحب نے جب یہ سارا معاملہ ہوا, یہ ساری چیز ہوئی, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں تمام جماعتوں کو اکٹھا کرنا چاہیے. تو اگر کوئی سیاسی اختلاف یا کوئی ایشو کے اوپر ڈفرینس آف اوپینین آتا ہے, آئی تھنک وی شوڈ ریسپیکٹ ایچ ادر. ایسا ہی. اور آئندہ جماعتوں نے الیکشن کے اندر جب جانا ہے تو انہوں نے اپنے اپنے مینیفیسٹو پہ جا کے الیکشن لڑنا ہے. پیپلز پارٹی نون لیگ کبھی بھی ایک جماعت نہیں تھی, نہ ان کا تھا, ایک ورکنگ ریلیشن تھا, اچھا تھا, ہونا چاہیے. سیاسی جماعتوں میں لیڈرشپ میں ایک عزت رواداری کی سیاست ہوتی ہے, ہونی چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو جو کہ ایک بڑی پارٹی کے چیئرمین ہیں, اس کو لیڈ کر رہے ہیں, اور وہ ایک دوسری پارٹی کے جو صدر ہیں, جو وزیر اعظم ہیں, ان کی کابینہ میں شامل ہیں اور ان کے نیچے بطور وزیر خارجہ انہوں نے کام کیا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں یہ درست فیصلہ تھا؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے ہی کچھ سینئر لوگ کہتے ہیں کہ یہ درست فیصلہ نہیں تھا, ان کو جو ہے وہ کم از کم شہباز شریف کے نیچے کام نہیں کرنا چاہیے تھا. کام کرنا ضروری تھا اور اس سے پاکستان کو فائدہ ہوا, ان کی ذات کو شاید اتنا نہ ہوا, لیکن جو ڈپلومیٹک انگیجمنٹ کی ہے, اکنامک ڈپلومیسی کی ہے, اس سے پاکستان کو فائدہ ہوا. تو میں سمجھتا ہوں یہ پارٹی لیڈرشپ نے جو کیا ٹھیک فیصلہ تھا. یورپی یونین کے ساتھ جی ایس پی پلس جو کہ بند ہو گیا تھا پچھلی حکومت میں, وہ بلاول صاحب کے آنے سے چلا. پھر تمام ملکوں کے ساتھ, چائنا کے ساتھ گئے, سی پیک کا معاملہ آگے چلا. پاکستان گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں آیا. اس کا کریڈٹ تو پی ٹی آئی بھی لیتی ہے. نہیں, پی ٹی آئی اس لیے نہیں لیتی, پی ٹی آئی نے اپنا ہوم ورک کیا ہوگا, لیکن وہ کریڈٹ اس لیے نہیں لے سکتی کیونکہ جس ٹائم پہ میٹنگ ہوتی تھی, جو ملکوں کے ساتھ ڈپلومیٹک آئسولیشن کی وجہ سے بہت سارے دنیا کے ملک پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دیتے تھے, تو وہ نکل نہیں سکے. اگر ان کے ہوتے ہوئے وہ ملک ووٹ دے دیتے اور پاکستان گرے لسٹ سے نکل کے وائٹ لسٹ میں آتا تو کریڈٹ ان کو جاتا تھا. اس میں کوئی بری چیز نہیں ہے, پاکستان کو فائدہ تھا. بشرا بی بی کے اوپر ایک تنقید کی جا رہی ہے, توشہ خانہ کیس کے حوالے سے لے کے ان کی ذات کے اوپر مختلف قسم کی جو افواہیں یا باتیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی کو نہیں چاہیے کہ وہ اس کے اوپر بھی تھوڑا سٹینڈ لے کہ جو گھریلو خواتین ہیں جن کا سیاست سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اپنی جو اتحادی جماعت ہے اس کو سمجھائے کہ اس طرح کی جو حرکتیں ہیں وہ نہ کی جائیں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کولیشن گورنمنٹ میں تھی, یہ نون لیگ کا اپنا ایک سٹانس ہے. پیپلز پارٹی کیوں سمجھائے گی کسی کو, ہر ایک کو اپنی بات خود سمجھنی چاہیے. پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ کبھی عورتوں کے اوپر سیاست نہیں کرتی, بالکل نہ عورتوں پہ کمنٹ کرتی ہے. جو کیا ہے سو کیا ہے, اس کا قانون جانے اور اس کا عمل جانے کہ انہوں نے اپنا جواب خود دینا ہے. لیکن ہم گھریلو عورتوں کے اوپر یا سیاسی لوگوں کی گھروں کی عورتوں کے اوپر یا کوئی بھی عورت ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی اس پہ کبھی سیاست نہیں کرتی, نہ ہم اچھا اس کو سمجھتے ہیں. مریم نواز ہے, حمزہ شہباز اور بلاول بھٹو زرداری ہیں,
ان تینوں کے سیاسی مستقبل کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مریم نواز اور حمزہ شہباز صاحب کی ہم عزت کرتے ہیں, وہ اپنی پارٹی کے لیڈر ہیں, انہوں نے اپنا سیاسی مستقبل تو خود دیکھنا ہے کہ کیا وہ کر رہے ہیں. پچھلے کچھ دنوں سے مریم نواز جو بھی اپنی ایکٹیویٹی کر رہی ہیں جی انہوں نے اپنی پارٹی کے حوالے سے خود دیکھنا ہے. مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ ان کا کیا ہے, لیکن ان تین لوگوں کا جن کا ذکر کیا ان میں سے جو اصل نوجوان ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں. صحیح. کیونکہ نوجوان کی عمر آتی ہے انڈر 40. صحیح. تو اصل نوجوان بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں جو اس ٹائم 34 سال کے ہیں, اس سال 35 کے ہو جائیں گے انشاءاللہ سپٹمبر میں. اور وہ محنت کر رہے ہیں, لوگوں کو ملتے ہیں, انہوں نے کام کیا, پاکستان کا نام روشن کیا, ڈیلیور کیا, اور ایک ایسی پرسیپشن پاکستان کی, ایک ایسا امپیکٹ کریٹ کیا کہ دنیا کے اندر پاکستان کا نام کی بہتری آئی. اور دیکھیں جیسے پچھلے ابھی آپ کے سوال میں بتا رہا کہ بلاول صاحب نے ان کی, آپ کو پتہ ہے ہیڈ منی رکھی ہوئی تھی انڈیا نے, مودی کے خلاف یونائٹڈ نیشن میں آواز اٹھائی, اور اس کے اٹھانے کے باوجود جب انڈیا کے اندر فورم ہوا تو بلاول صاحب ادھر گئے اور ادھر جا کے جو انٹرویو دیے اس میں کشمیر کاز کے حوالے سے انہوں نے اپنا موقف پیش کیا اور کشمیریوں کے لیے, کشمیر کے لیے آواز اٹھائی. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں ایک بہادر, پڑھا لکھا نوجوان, سلجھا ہوا, عزت کرنے والا, اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والا نوجوان, تو ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اصل نوجوان جو سیاست کر رہا ہے, جو کہ جس نوجوان کو ابھی بہت ساری اور بھی آپشنز موجود ہیں, ان سب کو چھوڑ کے لوگوں کی خدمت کے لیے کام کر رہا ہے, جو ان کی والدہ نے کی, جو ان کے نانا نے کی, تو میں سمجھتا ہوں ہی از دا بیسٹ آپشن, اور ان کا برائٹ مستقبل ہے, اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے اور ملک کے لیے بہتر نظام لے کے آئیں گے. جیسے سندھ میں آپ دیکھیں ہاسپٹلس کے اندر انہوں نے ایک ایسا ریفارمز کی ہیں کہ جو بھی دنیا سے آئیں, روبوٹکس اور سائبر نائف کہ تمام لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ علاج ہے. تو یہ بہت بڑا ایک اقدام ہے. چودھری پرویز الہی کے ساتھ جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے, جیسے حال میں ہی انہیں گھسیٹ کے گاڑی سے نکالا گیا, اس میں لطیف کھوسا کو بھی دھکے مارے گئے, انہیں گاڑی سے باہر نکالا گیا, کیا سمجھتے ہیں کہ سیاسی جو لوگ ہیں جو اچھے نمایاں عہدوں پہ رہتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہونا چاہیے, یا انہیں کو تھوڑی پریولیج ملنی چاہیے اس چیز کی کہ وہ قوم کو سرو کر چکے ہیں یا بڑے عہدوں پہ رہ چکے ہیں؟ دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ کوئی کسی ملک کے اندر کسی عہدے پہ رہا ہو تو اس کو ایک جو ہے آپ رکھ لیتے ہیں, اس کو کوئی تھوڑی بہت فیسیلیٹی دے دیتے ہیں جیل کے اندر, بٹ جب وہ کورٹ میں آتا ہے یا جیل میں رہتا ہے یا باقی معاملات ہوتے ہیں تو یہ جیلز رول کے اندر ہے, لوگوں کو تھوڑی بہت فیسیلیٹی مل جاتی ہے. جی. بٹ اس ملک میں امیر, غریب, طاقتور, کمزور, سب کے لیے قانون کا ایک برابر ہونا ضروری. خان صاحب بھی یہی کہتے تھے, ہم بھی یہی کہتے ہیں.